الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو گزرا ہے، یہ پورا سال اسی طرح گزارنے کے لیے دیا گیا تھا۔ ایک مدت ہوتی ہے انسان کی تربیت اور سیکھنے کی، اور پوری عمر ہوتی ہے اس کے مطابق گزارنے کے لیے۔ جمعہ کی نماز، جمعہ کا دن ہفتے بھر کی اصلاح اور تربیت کے لیے ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ سال بھر کی تربیت اور ہدایات اور تعلیم کے لیے ہے، اور یہ پوری زندگی کو سنوارنے، پوری زندگی کو بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے حج زندگی میں ایک مرتبہ کہ پوری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے، رمضان سال میں ایک مرتبہ کہ پورے سال کو بنانے کے لیے ہے، اور یہ جمعہ ہفتے میں ایک مرتبہ کہ پورے ہفتے کو بنانے کے لیے ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اصل سب سے بنیادی چیز اپنے آپ کو پابند بنانا ہے۔ جن پابندیوں کے ساتھ یہ مہینہ گزرا ہے، جن معمولات اور اعمال کے ساتھ یہ مہینہ گزرا ہے، پوری زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اس لیے کہ روزے کی سب سے بنیادی مقصد اپنے آپ کو صبر و برداشت طاعتی بنانا ہے۔ جس طرح اس پورے مہینے اپنے آپ کو لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے روکا ہے اور بچایا ہے، اور پورے مہینے تہجد اور نوافل کا اہتمام کیا ہے، بلکہ معتکفین نے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے اپنے آپ کو مسجد میں رہنے کا عادی بنانے کے لیے، اور سال بھر اپنے آپ کو معمول کا پابند بنانے کے لیے تھا۔ رمضان مبارک کا گزر جانا کسی جیل سے چھٹکارا نہیں ہے، یا کسی پابندی سے آدمی کا نکلنا نہیں ہے، بلکہ سال بھر ان پابندیوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ہے۔ اصل مقصد دعوت کا یہی ہے کہ اللہ کے راستے کی اس نقل و حرکت کے ذریعے آدمی عمل کے ماحول میں رہے۔ دعوت اور عبادت، ان دونوں کا جمع کرنا آدمی کی تربیت کے لیے بنیادی شرط ہیں۔ تربیت کے لیے بنیادی شرط ہیں دعوت اور عبادت دونوں کا جمع کرنا، اور ان دونوں کے جمع کرنے کا سب سے بہترین موقع یہ رمضان کا مہینہ گزرا ہے۔ فرماتے تھے دعوت اللہ کے لیے اس سے زیادہ موضوع کوئی مہینہ نہیں، اور عبادت کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس بات کا دل سے عزم کریں کہ انشاءاللہ دین اور دین کی دعوت پر قائم رہنا ہے۔ اس امت کی افضلیت، اس امت کی خاصیت، اور اس امت کی اللہ کے یہاں اس امت کا مقام صرف دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر ہے۔ محض عبادات سے اس امت کو وہ درجہ نہ ملے گا جو درجہ اس امت کو دعوت عبادت کی جمع کرنے پر ملے گا۔ بے شمار آیتیں، بے شمار روایتیں وہ امت کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ اس امت کی خصوصیت، اس امت کی افضلیت وہ دعوت اللہ کی وجہ سے ہے۔ انفرادی عبادات کا معمول پچھلی امتوں میں بھی رہا ہے، لیکن اس امت کو باعتبار نبی کی نیابت میں اور باعتبار اس امت کو ختم نبوت کی ذمہ داری پر اس امت کو جو کام دیا گیا ہے، وہ کام باعتبار عالم کے، باعتبار امت کے اس کے ذمہ ہے، اور وہ دعوت اللہ ہے۔ اس کے ذریعے اپنے ماحول، اپنے یقین کو بدلنا، اس لیے کہ دعوت خود اپنی ذات کو بدلنے اور ماحول کو بدلنے کے لیے ہے۔ اس لیے اعمال میں ان اعمال کو متعدی بنایا جائے۔ اعمال کو متعدی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل کو لے کر پھریں تاکہ دوسروں کے عمل پر آنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کی فضیلت حرمین کی عبادت سے کہیں زیادہ بتلائی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایسا متحرک بنایا کہ آپ عید کے دن بھی جماعتیں روانہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ یہ عید کا دن بیوی بچوں کے ساتھ ہنسنے بولنے، کھانے پینے، اور یہ عید کا دن تو اپنے گھروں میں رہ کر خوشیاں منانے کے لیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ بھی ہماری طرح انسان تھے، ان کو بھی بیوی بچوں کے درمیان رہنے کا شوق تھا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے اندر اس چیز کا کوئی تقاضا نہیں تھا، نہیں میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، وہ تو آپس میں رحماء تھے۔ اتنا آپس میں محبتیں اور تعلقات کے باوجود اپنے تعلقات کو، اپنی مرغوبات کو، اپنے معلوفات کو اور اپنی وطن کی چاہتوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام مدینہ منورہ جیسے فضائل کی بستی کو چھوڑ کر، بلکہ اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو چھوڑ کر اس پر ترجیح دیا کرتے تھے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو۔ اس لیے میں نے عرض یہ کرنا تھا کہ کوئی موقع صحابہ اکرام کا ایسا نہیں ملے گا جس میں اللہ کے راستے میں نہ نکلے ہوں۔ عید کے دن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ، ابھی آپ نے خطبے میں سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی جماعت روانہ فرمایا کرتے تھے، جماعت تیار کر کے عید کے دن بھی اللہ کے راستے میں نکالا کرتے تھے۔ اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس جگہ کو، اس بنگلے والی مسجد کو سارے عالم میں اس سنت کے احیاء کا سب سے پہلے ذریعہ بنایا، ورنہ امت کے اندر سے دعوت کی نسبت پر نقل و حرکت اور صحابہ کرام کے نہج اور ان کے مزاج پر اپنے وطنوں کو چھوڑ کر دین کے احیاء کے لیے در بدر پھرنے کا مزاج اور ماحول ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ یہ معمول اب تک قائم اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس سنت کا انتظام کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن بھی جماعت روانہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کا ایسا مزاج بنایا۔ ابھی رات کا بیان پڑھ رہا تھا
فرماتے تھے محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ مقابلہ جو بیٹھے گا وہ اصل دعوت سے بیٹھے گا، عبادات سے مقابلہ نہ بیٹھے گا، کیونکہ عبادات کے اوقات متعین ہیں، نماز اپنے وقت پر ہے، روزہ اپنے وقت پر ہے، حج اپنے وقت پر ہے، آدمی حج کی تیاری پہلے سے کر لیتا ہے، اخراجات کا انتظام کر لیتا ہے، حج کا موقع آتا ہے پہلے سے درخواست دے کر اور اخراجات کا انتظام کر لیتا ہے، رمضان آتا ہے رات سے سحر کا انتظام کر لیتا ہے۔ سمجھتے تھے اس سے بھی زیادہ جلدی، اس سے بھی زیادہ بے موقع جو تقاضا آئے گا وہ تقاضا دعوت اللہ اور اللہ کے راستے کے خروج کا آئے گا۔ سمجھتے تھے مقابلہ جو بیٹھے گا اصل دعوت سے بیٹھے گا، مجاہدہ اصل دعوت کے ساتھ ہے، کسی بھی عمل کا مجاہدہ نہیں، اس لیے کہ سارے اعمال، ساری عادات، ساری حوائج اور سارے دین کے تقاضے سب مرتب ہیں۔ بے وقت تقاضا آئے گا وہ تقاضا دعوت اللہ اور اللہ کے راستے کے خروج کا آئے گا۔ فرماتے تھے ادھر سے تقاضا آئے گا مرتدین کو ارتداد سے بچانے کا، ادھر سے تقاضا آئے گا امت میں فرائض وظیفہ کرنے کے لیے نقل و حرکت کا، بھی بچوں کو دیکھنے، ٹوٹے ہوئے مکان کی اصلاح کا۔ فرماتے تھے اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیا کہ آج نہیں کل چلا جاؤں گا، کل نہیں پرسوں چلا جاؤں گا، فرماتے اگر ایک دفعہ بھی یوں کہہ دیا تو پھر کعب بن مالک والا حشر ہوگا اور کعب بن مالک کی طرف معاملہ ہوگا۔ یعنی حضرت کی یہ بات اتنی گہری بات ہے، حضرت چاہتے تھے کہ امت دوبارہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں اس جذبے اور اس عزیمت پر آئے جس عزیمت پر صحابہ مجتمع تھے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے غزوات میں شریک ہوئے، صرف غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اگرچہ بدری صحابی نہیں ہیں۔ یہ کسی نے نہ کہا کہ جب اتنے موقع پر جا چکے ہیں ایک موقع پر نہ نکلے تو ناراضگی کی کیا بات ہے، ان کی قربانیاں دیکھو، ان کے پچھلے کارنامے دیکھو، اللہ کی شان، لیکن اللہ کے رسول سے وہ تمام صحابہ سب کے سب ناراض ہو گئے۔ 50 راتیں گزری کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پر، سارا مدینہ ان سے ناراض تھا۔ حضرت فرماتے تھے اللہ نے اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والی امت محمدیہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اور یہ بتانے کے لیے امت کو، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی آنا دین کے مٹنے کا یقینی سبب ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول کے ناراضگی کا سب سے بنیادی سبب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کمی کرنا اور تاخیر کرنا ہے۔ کتنے بے شمار لوگ مسلمان ایسے ہیں جنہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، وہ فارغ ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے مال کی وسعت دی ہے، انہیں اللہ کے راستے میں نکلنے میں کوئی دشواری نہیں۔ کتنے ایسے ہیں جن کے کاروبار کو سنبھالنے والے متبادل موجود ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو مختلف حوادث، مختلف تقاضے کی وجہ سے کاروبار کو بند بھی کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے کے خروج کے لیے ان چیزوں کا رکاوٹ بننا اس بات کی علامت ہے کہ امت اپنے فرد منصبی سے ہٹی ہوئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزم کریں سب کہ انشاءاللہ ہم اس کام کو کام بنا کے کریں گے، اس کام کو کام بنا کے کریں گے۔ جتنے واپس جا رہے ہیں یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے مقام پر رہ کر مقامی طور پر بھی دعوت کے ذریعے، محنت کے ذریعے ان اعمال کا ماحول قائم کرنا ہے جن اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت ہدایت اور تربیت فرماتے ہیں۔ جتنی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں انتہائی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کے انتہائی مقرب ہیں وہ لوگ، اللہ کے انتہائی مقرب ہیں وہ لوگ جو اپنے گھروں کی خوشیوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں اس وقت نکل رہے ہیں۔ یہ اللہ کے انتہائی مقرب بندے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے تقرب کا سب سے بڑا ذریعہ اس راستے کا مجاہدہ ہے جس راستے پر انبیاء اور صحابہ کرام نے محنت کی ہے، وہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے تقرب کے چار راستے ہیں، اللہ کے تقرب کے 4 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے انبیاء علیہ السلام کا، ایک راستہ ہے صدیقین کا، ایک راستہ ہے شہداء کا، ایک راستہ ہے صالحین کا۔ اللہ کی شان صالحین والی قسم ایک ہے، یہ عبادات کرنے والی قسم ہے، لیکن 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں۔ میں اس کی بات نقل کر رہا ہوں، فرماتے تھے 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، یہ 3 قسمیں محنت کرنے والی ہیں۔ ایک قسم صالحین کی ہے، فرماتے تھے اگر ان 3 قسم والوں میں سے بنو گے تب صالحین کی قسم میں شامل ہو سکو گے، اور اگر صالحین والی قسم میں رہے تو تمہارے ذریعے سے پھر دین باعتبار امت کے قائم نہ ہوگا۔ باعتبار امت کے دین کے قائم ہونے کے لیے تو انبیاء، صدیقین اور شہداء والی محنت پر آنا ہوگا۔ اس لیے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم دعوت کی اس محنت پر استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ سارے عالم کو سامنے رکھ کر